بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں مسلمانوں کا آپس میں غیر محتاط انداز میں کھلی زبان استعمال کرنا اور بات بات پر لان تان کرنا، اس کی کیا خرابی پیدا ہوتی ہے، کیا نقصان پیدا ہوتا ہے، کیا فساد پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا مقصود ہے۔ آپ کے سامنے حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کو سنن ابو داود نے روایت کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنۃ الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، رواہ ابو داود۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، چونکہ شریعت میں انسان تو انسان ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، جانوروں پر بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص گائے، بھینس، بکری پر لعنت کرنا شروع کر دے۔ شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ جو دین، جو مذہب اور جو شریعت اپنے پیروکار کو، اپنے متبع اور اپنے ماننے والے کو جانوروں پر بھی لعنت بھیجنے سے منع کرتی ہے، تو وہ انسانوں پر اور پھر یہ کہ مسلمانوں پر لعنت کرنے کی اجازت کہاں دے گی؟ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنۃ الى السماء، جب بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت فوراً آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلتی ہے تو دھواں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، اور دھوئیں کے بادل فضا کے اندر بکھرتے ہوئے اور آسمانوں کی طرف چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر وہ مری ہیں، وہ نظر آتے ہیں، وہ محسوس ہوتے ہیں۔ لعنت غیر مری چیز ہے، نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، مگر اس کے چڑھنے کا انداز یہی ہوتا ہے جیسے کہ دھواں آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور چڑھتا ہے، تو لعنت بھی آسمان کی طرف جاتی ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونہا، لعنت کے آگے سے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تہبط الی الارض، اور ایک روایت میں ہے کہ تہبط الی الارض، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، یا زمین کی طرف اس کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، کیونکہ آسمانوں کے دروازے اس کے سامنے سے بند ہو چکے ہیں۔ فتغلق ابوابها دونہا، اور جب زمین کی طرف اپنا رستہ پانے کے لیے اترتی ہے تو آگے سے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تاخذ یمینا وشمالا، پھر وہ اپنا رستہ دائیں طرف بناتی ہے، بائیں طرف بناتی ہے، رستے کی تلاش میں ہے کہ نہ اس کو اوپر جانے کے لیے رستہ ملتا ہے، نہ اس کو نیچے آنے کے لیے رستہ ملتا ہے، تو پھر دائیں طرف اپنا رستہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، بائیں طرف اپنا رستہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو تمام تر راہیں مسدود ملتی ہیں، اور کہیں سے کوئی سراغ نظر نہیں آتا۔ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب کہیں جانے کا رستہ لعنت نہیں پاتی، راجعت الی الذی لعن، تو لوٹ کر آتی ہے اس شخص کی طرف کہ جس پر لعنت کی گئی تھی۔ اگر وہ اس کا محل ہے اور مستحق ہے، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، جس پر لعنت کی گئی ہے اگر واقعتاً وہ لعنت کا مستحق ہے، پھر تو لعنت اس پر چسپاں ہو جاتی ہے اور اپنے محل پر فٹ آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے،
کسی نے ویسے عناد میں، تعصب میں، بغض میں، دشمنی میں اور کینے میں اس پر لعنت کر دی ہے، مگر جب کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا، تو ایسی صورت میں راجعت الی قائلہا، پھر لعنت کرنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے. یعنی لعنت کا سارا وبال، لعنت کی ساری نحوست اور لعنت کا سارا نقصان لعنت کرنے والے کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ لعنت کے وبال اور نقصان اور اس کی نحوست کا مستحق ٹھہرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں، قابو میں رکھیں، بے محل ان کو استعمال نہ ہونے دیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.